مسلمان مجھ کو بلاتی ہے تیری حالت، اے مسلمان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے اور دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، پورے زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کر رکھی ہے، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں۔ دوستوں اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق مارنے سے روکا ہے، خامخواہ کے نزاعات سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبل از اسلام کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ دوستوں، 6 صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزار رہی تھی، ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل فخر کارنامہ تسلیم کیا جاتا تھا، غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا تھا، شیر خوار بچے کو، دودھ پینے بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا تھا۔ کیسر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ خیار کی بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرض پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، پورے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مشکل پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو اسرائیل سے راستے میں روکا گیا۔ قرآن کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن کریم کی ہر ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی پہ روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا، جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، ابو بکر کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، عمر فاروق کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، حیدر علی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں، مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں۔ حضرات گرامی، جبکہ ان کے پاس اس وقت طاقت و قوت تھی وہ دنیا کو تہہ و بالا کر سکتے تھے، لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مغلوب الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟
کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ تو نہیں؟ وہ زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں کی عفت اور عصمت کو پامال کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے دامن حیات کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے اس کی بندش اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ عیسائی اور یہودی کے لعاب دہن کی تو قیمت ہے، مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اس پر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے مجرم و خطاکار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پہلے یہ طے کرو کہ وفادار کون ہے، پھر وقت خود بتائے گا کہ غدار کون ہے۔ لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ کیا جان و مال کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم کسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، لیکن اسے دہشت گردی نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کی حریت و آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے۔ آؤ اسلام پر دہشت گردی کا بہتان لگانے والوں، اب بتاؤ کہ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، ابھی حال ہی میں افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی۔ سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، لاکھوں عورتوں کی عفت اور عصمت پامال ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہے، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، میں ان درندے یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دوسروں پر ذلت و آبرو ریزی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، اور یہی دہشت گردی کے خاتمے کا اصل علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔